آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا گھر بار، میکے، ماں باپ، بہن بھائی، اعزاء اقارب، ہر ایک کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ یہ میرا بیٹا ہے اور میں ہوں، اس کو اپنی غلامی میں رکھ لو، اور میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کر لیا کروں گی، اور میں ایمان لے آئی ہوں، مال دولت دھن مان ہر چیز چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لڑکے کو اصحاب صفہ میں داخل جمع فرمایا اور اس کو عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا اتنا حسین و جمیل تھا، سرمگی آنکھوں والا، اور اتنا نورانی چہرے والا، اور اتنا عقل مند کہ وہ اپنا سبق بھی ٹائم پہ یاد کر لیتا تھا، اور اس کو جو بھی دیکھتا اس کی طرف دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک وقت آیا کہ وہ لڑکا بیمار ہو گیا، اتنا علیل ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ ایک دن ہم اس کے پاس گئے اس کی عیادت کے لیے، تو اس کا جسم کانپ رہا تھا، اور تھوڑی دیر ہی گزری، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، وہ لڑکا وفات پا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور تھوڑی دیر میت کے پاس بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے، صحابہ کو فرمایا اس کو غسل کی تیاری کراؤ اور میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ یاد رکھیں 1,44,000 صحابہ کرام میں چند ایسے خوش نصیب، باقی صحابہ تو سارے جنتی ہیں، لیکن مرتبہ ہر ایک کا الگ الگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کے جنازے پڑھائے، اور کچھ کو تو خود میت کے ان کو قبر میں اتارا، تو فرمایا اس کو غسل دو، میں خود ہی اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ابھی ہم غسل کی تیاری کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے سے نکلے اور فرمانے لگے کہ غسل نہیں دینا، جاؤ اس کی ماں کو بتاؤ۔ صحابہ حضرت انس فرماتے ہیں ہم گئے، اس کی ماں کو بتایا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کو اگر جا کر کے یہ بھی کہیں نا کہ آپ کا بیٹا سائیکل سے گر گیا تو ماں کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کو بتایا، اور وہ دوڑتی ہوئی آئی، گرتی دوڑتی گرتی دوڑتی گرتی دوڑتی۔ ماں کی ممتا بڑی عجیب ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ جب سے میں نے کہا بڑی مدت ہوئی ہے میری ماں رات کو نہیں سوئی، کیونکہ جب سے میں نے کہا ہے کہ ماں رات کو مجھے ڈر لگتا ہے، رات کو ڈر لگتا، ماں سوئی نہیں، تو دوڑتی ہوئی آئی۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں مسجد نبوی کے صحن میں اس شخص کا، اس لڑکے کا جنازہ رکھا ہوا تھا، میت، یہ اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیا، اور پھر اٹھی، سر کی طرف آئی، سر کی طرف آ کر کے اس نے سجدے میں سر رکھا، اور پھر کچھ الفاظ اس نے کہے کہ اے اللہ، زندگی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، موت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے اللہ میں دین اس لیے نہیں لائی تھی، میں تجھے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئی، دھن من جان مال دولت سب کو چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑے، میکا چھوڑا، سسرال چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے، مال و دولت چھوڑ کے آپ کے پاس میں آ گئی۔ اے اللہ، اب اگر ان لوگوں کو پتہ چلے گا، کفار کو، میرے اہل خانہ کو، تو وہ کیا کہیں گے کہ اور ایمان لاؤ اور کلمہ پڑھو محمد کا۔
ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی تمہارا فوت ہو گیا، وہ تم سے لے لیا گیا، میں کیا ان کو جواب دوں گی؟ وہ مجھے تانے دیں گے دین کے نام پر۔ اللہ زندگی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، موت بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے مسجد نبوی میں ایسا نظارہ دیکھا کہ جب اس عورت نے ایمان والی اور تقوی والی اور توکل پر یقین، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے جب یہ الفاظ کہے، ہم سب صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے صحن میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب اس عورت نے اللہ کو اس طرح سے پکارا، اس کا بیٹا مسجد نبوی میں جو مرا پڑا تھا کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان دونوں ماں بیٹے نے کہا اللہ بھی سچا، اللہ کا قرآن بھی سچا، اللہ کا دین بھی سچا، اور سب سے سچا اللہ کا محمد الرسول اللہ سچا۔ اور پھر حضرت انس فرماتے ہیں یہ لڑکا اور اس کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی زندہ رہے، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی زندہ رہے، حضرت عمر کے دور میں بھی زندہ رہے، حضرت عثمان کے دور میں جا کے اس کی ماں کا انتقال ہوا، اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد اس لڑکے کا انتقال ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم جب بھی اس لڑکے کو دیکھتے تھے اس کی ماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم ایمان اور یقین توکل کر کے اللہ کی ذات سے کبھی یقین کے ساتھ مانگا ہی نہیں ہے، وگرنہ میرے رب کی بارگاہ، میرے رب کی یہ جگہ ایسی بارگاہ ہے، ایسی مجلس ہے کہ جہاں سے میرا رب کسی کو خالی نہیں پھیرتا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی ذات پر پختہ یقین عطا فرمائے اور پختہ ایمان یقین عطا فرمائے کہ اللہ سے جو بھی مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں اور اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔